نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرا نام محمد گوہر نواز ہے، صنف محمد یعقوب خان. میں لکی مروت سے ہوں اور ادھر 40 دن کی کورس کے لیے میں آیا تھا معلم القرآن ورک شاپ میں قاضی صاحب کے پاس. وہ کورس کیا اور ابھی میں ایف ایس سی کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ سے. ادھر ہی پڑھتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ کی فضل کرم ہے. ہم سب الحمدللہ ادھر جو بیٹھے سارے مسلمان ہیں. ہمارا جو مذہب ہے، ہماری مذہب کی ایک پرومیننٹ چیز ہے ہمارے مذہب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ سرمن تھی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ لوگ نجات چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، یعنی میرے بعد آپ لوگ کامیابی و کامرانی سے رہے، تو آپ لوگ قرآن و سنت کو اپنا لو. یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور یہ جو احادیث ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ الفاظ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی و مفاہیم سارے اللہ ہی کے. تو ہمارا مذہب جو ہے یہ قرآن اور سنت یا قرآن و حدیث دونوں سے مل کے بنا ہوا ہے. اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب میں سے بہتر، یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، خیرکم کا صیغہ لایا ہے. اور خیرکم کا جو آخر کا جو کم آیا ہے، اس سے یہ مخاطب کا صیغہ، اس سے سارے لوگ مراد ہیں. جمع کا یہ صیغہ آیا ہے، یعنی تم سب میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اب یہ عمل ہم ہی نے کرنا ہے کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپناتے، اسی کو فالو کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جو پرچار تھا، اس کا جو زندگی کا جو مقصد تھا، جس کے لیے اس نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اس کا تبلیغ تھا، وہ دین اسلام ہے. تو دین اسلام میں جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو سیکھے اور سکھائے. قرآن مجید کو پہلے خود سیکھے، اس طرح کہ ہم آج اس طلب سے بیٹھے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں. پھر ہم جب سیکھے تو یہ ہماری فرض ہوگی کہ ہم جب ادھر سے سیکھے تو دوسروں کو سکھائے، کیونکہ اسی طرح ہی یہ معاشرے میں پھیلے گا. ایک بھی سیکھے، دو بھی سیکھے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ہم ہر ایک کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اجتماع جو ہوتی ہے یا جو ایک انقلاب آتا ہے، اس میں ہر شخص کا ایک اپنا اپنا رول ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ صرف قاری صاحب کرے گا یا کوئی اور آئے گا کرے گا، بلکہ ہر کوئی کرے گا. وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا ایک مصرع ہے، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. یعنی ملت جو ہوتا ہے قوم، اس میں ہر فرد کا ایک کردار ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے مذہب میں ہم سب کا ایک کردار ہوتا ہے. ہم سبھی کوشش کریں گے اور سبھی قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے، اور ہماری کوشش کبھی انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آئے، آپ سب لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ اس کے جو اپنے ٹرائب کے جو لوگ تھے وہی نہیں مانتے تھے. وہ کس آپ لوگ اسی سے واقف ہو گئے کہ وہ ایک پہاڑی میں جو لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، اس کا پہلا خطاب تھا کہ اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ہر چیز مانیں گے کیونکہ آپ تو صادق ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے. تو اس نے جب کہا کہ اگر آپ لوگوں کو میں کہوں کہ آپ کے بیچ سے ایک لشکر آ رہے ہیں آپ پر انویٹ کرنے کے لیے یا آپ پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا دیا، تو سب سے پہلے اس کا چچا اٹھا اور جو کیا وہ اس نے کیا، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارا، اس نے کام کیا حتیٰ کہ وہ ایک تہذیب و تمدن اور مذہب کا ایک استاد بن گئے. اور انگریزی کا ایک کتاب ہے 100 Great Personalities، اس میں سب سے پہلے جو پرسنالٹی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی. تو اسی طرح ہم بھی سارے کوشش کریں گے اور ایک دن
یہ قرآن کا نظام بھی آ جائے گا. شکریہ.